دوستو ایک غزل آپ کے سامنے پڑھنا چاہتی ہوں، اور غزل کا مطلب جس نام سے شروع ہوتا ہے وہ نام ہے شہریار۔ یہ بات اور ہے کہ جب میں نے یہ غزل لکھی تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ کسی دن مجھے یہ شہریار جی کے سامنے پڑھنے کا موقع ملے گا۔ جیسا کہ ابھی مجیب جی نے بتایا کہ شہریار مطلب پرنس یا بادشاہ، بادشاہ یعنی جو ہر صحیح اور غلط کا فیصلہ پوری ایمانداری کے ساتھ کرے۔ غزل کا مطلب عرض کرتی ہوں۔ تو شہریار ہے، تو شہریار ہے، ہر فیصلہ سناتا ہے۔ تو شہریار ہے، ہر فیصلہ سناتا ہے، میری نظر سے مگر آنکھ کیوں چراتا ہے۔ تو شہریار ہے، ہر فیصلہ سناتا ہے، میری نظر سے مگر آنکھ کیوں چراتا ہے۔ میری وفاؤں سے تابندہ ہے، میری وفاؤں سے تابندہ ہے تیری راہیں۔ تو ان شعاؤں سے کیوں آپ کو بچاتا ہے۔ مزاج ہے تیرا برہم، مزاج ہے تیرا برہم، نہیں مجھے پرواہ۔ مزاج ہے تیرا برہم، نہیں مجھے پرواہ، تیرا یقین ہے وہ تو جسے مٹاتا ہے۔ اور دوستو اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گی کہ یہی ہوا ہے کہ اکثر جفا پرست یہاں، یہی ہوا ہے کہ اکثر جفا پرست یہاں، وفا کی قبر پہ پہلی شمع جلاتا ہے۔ یہی ہوا ہے کہ اکثر جفا پرست یہاں، وفا کی قبر پہ پہلی شمع جلاتا ہے۔ اور اس غزل کا آخری شعر عرض کرتی ہوں کہ سنا ہے یوں بھی زمانے سے، سنا ہے یوں بھی زمانے سے اس کے وعدوں پہ، سنا ہے یوں بھی زمانے سے اس کے وعدوں پہ، ہوا جو سید وہ دو جہاں سے جاتا ہے۔ تو شہریار ہے، ہر فیصلہ سناتا ہے۔ ایک اور تحت میں پڑھنا چاہوں گی اگر آپ کے دوستو، ایک اور غزل میں تحت میں پڑھنا چاہوں گی جس میں ایک رات کا ذکر ہے، اور یہ رات گزرتے گزرتے کس طرح سے بدلتی جاتی ہے، یہی کہنے کی کوشش کی ہے۔ مطلب عرض کرتی ہوں کہ خوابوں کی انجمن میں مچل رہی تھی رات، خوابوں کی انجمن میں مچل رہی تھی رات، شمع وفا کی صورت پگھل رہی تھی۔ وہ چوڑیوں کی چھن میں اور سرخ پیرہن میں، وہ چوڑیوں کی چھن میں اور سرخ پیرہن میں، سمٹی ہوئی بدن میں سنبھل رہی تھی۔ بیتاب دھڑکنوں میں، بیتاب دھڑکنوں میں، حیا کی چلمنوں میں، مہندی کے رنگ و بو میں مچل رہی تھی رات۔ اور گیسو کے پیچ و خم میں، گیسو کے پیچ و خم میں، گلوں کی انجمن میں، جذبات کی تپن میں پگھل رہی تھی رات۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہوں گی کیونکہ یہ رات اب کس طرح سے کروٹ بدلتی ہے یہ میں کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ تک بات پہنچے تو، کہ صحرائے بے کراں میں، سراب کی چھون میں، صحرائے بے کراں میں، سراب کی چھون میں، ایک اجنبی سا منظر بدل رہی تھی رات۔ صحرائے بے کراں میں، سراب کی چھون میں، ایک اجنبی سا منظر بدل رہی تھی رات۔ تھے جسم متصل اور دھڑکنے قریب، تھے جسم متصل اور دھڑکنے قریب، در پردہ فاصلوں پہ مگر چل رہی تھی رات۔ ایک روح میں سلگتی عجب سی بے کلی تھی،
एक रूह में सुलगती अजब सी बेकली थी, करवटों पे करवटें बदल रही थी रात। ख्वाब रेजा रेजा, आस शीशा शीशा, ख्वाब रेजा रेजा, आस शीशा शीशा, मुट्ठी में रेत जैसे फिसल रही थी रात। और दोस्तों, इस गजल का आखिरी शेर अर्ज करती हूँ कि काजल के साहिलों से, काजल के साहिलों से सिरहाने की जमीन तक, काजल के साहिलों से सिरहाने की जमीन तक यूं रफ्ता रफ्ता आंसुओं में ढल रही है। दोस्तों, क्योंकि ये कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों ही है, और मैं चाहूँगी कि मैं एक कविता आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। और होली का त्योहार है, कृष्ण के नाम के बिना होली अधूरी है। इस कविता जिसका शीर्षक कृष्णा है, इसके संदर्भ में बहुत छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पंकज गर्ग जी यहाँ बैठे हैं, और छोटी सी बात ये बताना चाहूँगी कि भारतीय साहित्य की अनुपम कृतियों में जो कृष्ण के ऊपर आधारित है, उसमें एक कृति है प्रथम पुरुष। इसमें लेखक ने एक स्त्री पात्र चित्रा का अत्यंत ही मार्मिक और निर्मल रूप में उल्लेख किया है। चित्रा, जो स्वयं एक श्रेष्ठ चित्रकार है, भावुक है। राधा के अनुरोध पर चित्रा जब कृष्ण का चित्र बनाने उनके सामने नजदीक लाई जाती है, तो कृष्ण की एक छवि पाते ही वो उनकी अप्रतिम छवि को अपने मन में स्थापित कर लेती है और चित्र बनाने से मना कर देती है। विवश किए जाने पर वो उत्तर देती है कि कोई भी कृति सर्वश्रेष्ठ बने, उसके लिए सबसे पहले तो हमें पूर्ण मन से उसको हृदय में रखना होता है, और फिर उतनी ही सच्चाई के साथ कागज पर उतारना होता है। लेकिन कृष्ण